اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے نیوز وائز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی عباس۔ ناظرین، 156واں اجلاس جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، لیکن واضح طور پر اب صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ 4 ججز کی جانب سے جو خط تحریر کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر آرٹیکل 191 کی جو ہے وہ تشریح کی گئی، لیکن اس کے بعد یہ چاروں ججز فل کورٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کا معاملہ یہاں پر آ کر ٹھہرا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 191 کی جو تشریح کی گئی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اپنے اندرونی ڈھانچے یا اپنے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح طور پر ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، ان کے حوالے سے رولز بنا سکتی ہے۔ اور وہیں دوسری جانب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو رولز کی فارمیشن یا پھر جو آرٹیکل کے حوالے سے آرٹیکل 191 کے حوالے سے جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے وہ واضح طور پر سرکولیشن کے ذریعے دی گئی ہے اور اس پر قانونی پہلو اپنی جگہ موجود ہیں۔ 4 ججز کی جانب سے جو عدم شرکت ہوئی ہے اس کے بعد قانونی معاملات میں یا قانونی پہلوؤں پر کس حد تک اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، یا آیا سپریم کورٹ کے معاملات جو ہیں وہ اب بھی کسی نہ کسی ابہام سے جو ہیں وہ دوچار رہیں گے، کہ آیا اندرونی طور پر جو معاملات چلائے جا رہے ہیں یا انتظامی جو صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک بار پھر ابہام کا شکار ہو جائے گی، یا اس میں بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون اس کے اندر موجود ہیں، جبکہ وسیم ملک صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ احسان صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ حافظ صاحب بتائیے گا کیا معاملات ہیں، کیونکہ اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں 4 ججز کی جانب سے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے جو تحفظات ہیں ان کو شاید سامنے نہیں رکھا جا رہا یا اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں معاملات اب بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی آپ کے ایک یا ایک سے زیادہ جس بھی آرگنائزیشنز کے اندر لوگ ہیں، اور ایون جو دنیا کے ممالک کی کیبنٹس بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر بائی سرکولیشن جو ہے وہ کسی چیز کی بھی اپروول لی جا سکتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا آپ کا جو گورننس کا بورڈ ہے اس میں بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ریگولیٹری فریم ورک کے اندر اگر آپ کے ایک سے زیادہ ممبرز ہیں تو آپ ان کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کورٹس کے اندر بھی ایسا ہے کہ آپ اس کو بائی سرکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا بائی سرکولیشن اس طرح کا میٹر جو ہے اس کو کیا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور وہ سوال اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ آیا ہے کہ چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ایک انٹرنل پرابلم آیا ہوا ہے، اور یہ سارے کا سارا پرابلم جو ہے یہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جو ایک لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ڈینٹ یہ ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا سے باہر بھی پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے دیا جا رہا ہے، اور تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے اس سے سپریم کورٹ کی جو فنکشننگ ہے وہ بھی بہت ایفیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کنٹیمنر کر دیا گیا، اپنے بردر ججز کو کنٹیمنر کر دیا گیا، بار بار اسپیشل کیسز کے متعلق کہا گیا کہ آپ انہیں 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جیسے کیسز کو آپ لگائیں۔ جب آرٹیکل 178 جو سپریم کورٹ کے ججز کو اوتھ کو ڈیل کرتا ہے، یا آرٹیکل 194 جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کو ڈیل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک آپ کا جوڈیشل کانڈکٹ بھی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو پاکستان کا کوئی بھی جج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے مبرہ نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن سے نیچے ہے، اور یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کو اپنے لیول کے اندر جا کے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کے خلاف ہے یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایک آپ کو 2009 کے بعد کی جوڈیشری جو نظر آتی ہے۔ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا جب جسٹس سجاد کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا تو کچھ ججز نے اپنی ریزرویشنز کو شو کیا تھا 94 کے اندر، لیکن اس کے بعد جو اب ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 6-7 سال سے جو ہے جو پیونے جج ہے وہ اس طرح کے لیٹرز لکھتا ہے، یا ایون بعد کے اندر بھی چیف جسٹس چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ جو لیٹرز لکھتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جوڈیشل نارمز کے بھی خلاف ہے، ایک جو آپ کی جوڈیشل کریڈیبلٹی اس کے خلاف ہے، آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی میرا خیال ہے اس کے اندر پاسداری نہیں ہے، اور یہ چیزیں
دنیا بھر کے اندر جو ہے یہ اچھی نگاہ سے دیکھی بھی نہیں جاتی، اور صرف انڈیا کے اندر 2018 کے اندر کچھ ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، اس کے علاوہ آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی۔ اب اس کا ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ایک ریزرویشنز تھی ان ججز کی کہ جی ان کو جو ہے تھرو سرکولیشن نہیں آنا چاہیے، تو ایجنڈے پہ آ گیا نا، آپ اس پہ بیٹھتے، آپ اپنی جو ہے ریزرویشنز جو ہیں یا آپ اس کی امپرومنٹ کے اندر جاتے۔ لیکن اگر آپ پچھلے 4-5 سال سے دیکھیں جو لیٹرز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کو پبلک نظر نہیں آتی، اس کے اندر سپریم کورٹ کی ورکنگ کو بہتر بنانا نظر نہیں آتا، اس کے اندر عام آدمی جو ہے ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا نہیں آتا، صرف یہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہے یا ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس کے نام پہ آئے گا، یا اس کے اندر یہ ہے کہ لائکنگ یا ڈس لائکنگ والی بینچ ہے کہ ہم اس طرح کیوں ایسوسیٹ نہیں کی جا رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے یا سپریم کورٹ کے باہر جو ہے اچھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ نکلا ہے کہ سپیکنگ ٹرمز تک جو ہیں وہ چیزیں اب نہیں، اور اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کے لیول کی چیزیں چلی جائیں تو اب آپ اندازہ کریں نا کہ اگر ایک جج جو ہے وہ ایک اینگری موڈ کے اندر ہے یا اپنی ورکنگ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہیں، وہ کس طرح ڈسپنسیشن آف جسٹس پہ جائے گا، کس طرح وہ ایک پیشنس ہیئرنگ کے طور پہ جائے گا، اور جس طرح یہ اتنے لمبے لیٹرز جو ہیں یہ لکھتے ہیں 6-6 7-7 صفحوں کے لکھتے ہیں، کیا ان پہ آپ کا ٹائم خرچ نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان کے عام آدمی کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ جاتا ہے وہ انہی چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے لیے آپ کی فل کورٹ میٹنگ ہے، آپ آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ایشو کو ریزالو کریں، اور اس کے بعد آپ ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے آگے جانا کیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب علی ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو اپنا جوڈیشل مس کانڈکٹ جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے، اور دنیا نے کیا ہے۔ امریکہ نے اپنا ایک ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر 1980 کے اندر انہوں نے جوڈیشل مس کانڈکٹ کو ڈیفائن کیا ہے، برطانیہ نے 2021 میں اپنا کیا ہے، دوسرے ممالک جو آپ کا آسٹریلیا، کینیڈا جو ہم کامن لا کنٹریز انہوں نے کیا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے جو آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر جا کے آپ کی ایک کانٹروورسی جو ہے وہ باہر آتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، یا اس سے ایک پولیٹیکل کانٹروورسی بنتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی بنتی ہے، آؤٹ آف کورٹ جا کے بنتی ہے، اس کو انہوں نے جوڈیشل مس کانڈکٹ کے اوپر لیا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے کئی جگہ جو ہے ان ججز کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا اگر کوئی جج بنتا ہے وہ ایک کلائمیکس ہے آپ کے اس پروفیشن کا، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے آپ جج ہیں، اور ممکن ہے کہ کل آپ اس عدالت کے چیف جسٹس بھی بنے، تو کیا پریسیڈنٹ ایسی سیٹ کی جا رہی ہیں کہ جس سے یہ ہے کہ پاکستان کا عام آدمی یا جسٹس سیکٹر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ایک کوسچن مارک یا آئی بروز کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے ایشوز پبلک میں لانے کی بجائے، ابھی لیٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آفس میں نہیں جاتا، میڈیا کی زینت جو ہے وہ آپ کو بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں فل کورٹ اسلام آباد کی میٹنگ جو ہے اس کے منٹس نہیں آئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جی فلاں کو چائے نہیں دی گئی یا فلاں جو ہے انہوں نے۔ لیکن حافظ احسان صاحب اس کے اوپر بھی بالکل صحیح معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آیا اس کے جو ہے وہ قانونی فضا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ وسیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم صاحب آپ بتائیے گا سر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں اور اسی حوالے سے آپ رپورٹس تیار کرتے ہیں، آپ کو کیا دکھتا ہے سر؟ کیونکہ یہ اگر معاملات دکھائی دیں گے، ججز کے اپنے تحفظات ہی زیادہ دکھائی دیں گے، تو اس کے بعد قانونی فضا کے اوپر کیا اثرات مرتب دکھائی دیں گے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم رولز کی بات کریں تو وہ چاہے 4 ججز نے اس کے اوپر اعتراضات عائد کیے، فل کورٹ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس میں جو ترامیم ہے وہ بھی منظور کر لی گئیں، اکثریت چیف جسٹس کے پاس موجود ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اگر قانونی انداز میں حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اب وہ رولز تو تشکیل پا چکے ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کل کے روز فرمایا کہ یہ کمیٹی بھی قائم رہے گی، یہ جو 4 رکنی ہے اس میں مزید جو تجاویز ہیں ان کو بھی گائے بگائے دیکھا جاتا رہے گا، اور ہر فل کورٹ کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 جو ہے وہ یہی رولز ہوں گے۔ قانون کے حوالے سے تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل نئے عدالتی سال کا آغاز تھا اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک مرتبہ پھر تقسیم اور اعتراضات کی نظر ہو گیا۔ اب جہاں تک یہ رولز والا معاملہ ہے اور اس میں جو 4 ججز کے اعتراضات ہیں، اس کو ہم دیکھیں تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ ایک اصولی موقف اس طرح سے بھی ہے کہ اس سے قبل بھی جتنے خطوط کی بات ہوتی رہی اور سپریم کورٹ کی فنکشننگ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو جتنی بھی ماضی میں ترامیم ہوئی
نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو آئینی حیثیت ہے وہ اس وقت کی جو فل کورٹ ہوتی تھی, تمام ججز اس میں موجود ہوتے تھے, وہ بیٹھتے تھے, اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو جانچا جاتا تھا, اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھا کرتے تھے. لیکن 26ویں ترمیم میں ایک اعتراض یہ بھی سامنے آیا کہ صرف آئینی بینچ سنے گا. تو وہ جو ان ججز کا, جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ججز کا اگر میں نام لوں تو ایک تواتر سے اصول کی بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جب تک اس کی آئینی حیثیت نہیں جانچی جاتی تو اس کے کانسیکوینسز میں جو ہونے والے اقدامات ہیں ان کو درست کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے. اب دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, 26ویں ترمیم کا مقدمہ لگنا ہے, یا تو 26ویں ترمیم کے حق میں فیصلہ آنا ہے یا اس کی مخالفت میں. اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ اس کی مخالفت میں فیصلہ آئے گا تو اس کے کانسیکوینسز میں اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے کیا پھر ان کو پروٹیکشن دی جائے گی؟ ماضی میں سندھ بار کیس جو ہے وہ اس کی بڑی زبردست مثال ہے. تو یہ صورتحال تو ابھی تک موجود ہے, مگر جہاں تک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ججز جو خطوط لکھتے ہیں تو اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو گزشتہ عدالتی سال گزرا ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ کیسز نپٹائے ہیں. فگر جو ان کی جانب سے دیا گیا تھا وہ لگ بھگ 4000 کے قریب تھا, اور جو رپورٹڈ ججمنٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ہے گزشتہ عدالتی برس کی وہ بھی سب سے زیادہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے لکھے گئے تھے, 35 ان کی تعداد ہے. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. تقسیم کی جو بنیاد تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, اور جو کہ مقدمہ ابھی تک زیر التوا ہے. جنوری یا فروری میں اس میں پہلی ایک سماعت ہوئی, نوٹسز کر دیے گئے, مگر اس کے بعد یہ مقدمہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, میں بالکل حافظ صاحب بالکل آپ کی طرف آؤں گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی حافظ احسان صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پروگرام پہ جانے سے قبل. سر معاملات وہیں دکھائی دیں گے کہ اگر کانسیکوینسز کو جو ہے وہ ایک پروٹیکشن دے دی جائے گی تو پھر ابہام کی صورتحال پیدا ہوگی, غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی. علی ایک تو یہ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں بھی آئی تھی تو پاکستان کی سپریم کورٹ میں انٹرنل رفٹ تھی, اور آپ کو پاکستان کے دوسرے ہائی کورٹس میں بھی اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آئی تھی. تو لہذا یہ کہنا کہ 26ویں آئینی ترمیم اس ساری بون آف کنٹینشن کی بنیاد ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا 25 آئینی ترمیم آ چکی ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کبھی بھی کسی ایک امینڈمنٹ کو الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن یا بیسک سٹرکچر اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں قرار دیا. تیسرا یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. اب دوسری دو امینڈمنٹس میجر تھی جو پاکستان کی سپریم کورٹ میں اندر آئیں, ایک 18ویں تھی اور ایک 19ویں تھی. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب 18ویں ترمیم کا آپ کا معاملہ آیا تو اس کا فیصلہ جو ہے کچھ 6-7 سال بعد جا کے اس کے اندر آیا تھا, اور اسی طرح آپ کا 19 امینڈمنٹس والا معاملہ تھا. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کی ٹریکوٹمی آف پاور پہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی ایگزیکٹو ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے یا آپ کی سپریم کورٹ ہے, اب تینوں چیزیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے رولز ہیں, اپنے اپنے فنکشنز ہیں. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ صرف اس لیے اپنا کام نہیں کرتی کہ جی پہلے ہم اس چیز کو جج کر لیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک نہیں ہے. میرا یہ خیال یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ پچھلے 10-12 سال سے آپ اس کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی طرف دیکھیں تو اس نے ایک جوڈیشل اوور ریچ آپ کو نظر آئے گا, چاہے یسر رضا گیلانی صاحب فیصلہ آئے, پاناما والا کیس آپ کو نظر آئے, 62(1)(f) آئے, 63(a) آف دی کانسٹیٹیوشن آئے, تو ان چیزوں کے اندر آپ کو ایک نظر آئے گا جو جوڈیشل اوور ریچ تھا. اور الٹیمیٹلی وہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی قانون یا آئین کی تشریح ہو سکتی ہے, اور ایک ٹریڈیشن تھی آپ کو, یا آپ اس کو ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن میں جاتے تھے, ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن یا اسٹیچوٹس کے اندر جاتے تھے, جو کسی حد تک جا کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو آپ کا بینچ بنا یا آپ کی 26ویں ترمیم آئی ویزا ورس جو پارلیمنٹ تھا. آپ نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا اور پاکستان کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے اور اس کا جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیتی ہے. تو مائنڈ سیٹ تو ایک تھا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہے اس میں آپ کو اس وقت 3 کیٹیگری نظر آئیں گی. ایک وہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے نام پہ بھی کرتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں سنا جائے. اگر کوئی جج یہ کہتا ہے کہ اس کیس کو سنا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا انٹرسٹ ہے, اور وہ اس انٹرسٹ جو ہے اس کی ایکسپریشنز بھی آپ کو نظر آتی ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو آپ کو اس کے بینیفیشریز نظر آتے
جاتے ہیں بقول دوسری سائٹس کے کہ جی یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں بھی آ گئے ہیں اور اس بینچ کی تعداد اب 12 یا 13 ہو گئی ہے. اب تیسرے وہ ہیں کہ اس جو آپ کی ترمیم آئی ہے اس کے اندر 175A کے بعد جو سپریم کورٹ کے اندر ججز آئے ہیں, جو آپ کی 25 کی آپ کی اسٹرینتھ آئی ہے, تو پھر اگر تینوں ہی جگہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, دوسرے بینیفیشری ہیں, تیسرے اس وجہ سے آئے, تو پھر کون سی پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کو سنے گی؟ اس کا فیصلہ جو ہے میرا یہ خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ پارلیمنٹ کیا جو ہے کہ وہ ایڈریس کرتی ہے. اور یہ بالکل مناسب بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم بھی تھی, اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ چلی جاتی, کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ نہ جاتی, انٹرنل رفٹ نہیں آنی تھی, اور اس کا ریزلٹس آپ کا یہ نکلنا تھا کہ آپ کو عام آدمی کو فائدہ ہونا تھا. جو اس آئینی ترمیم سے صرف پارلیمنٹ کو فائدہ ہوا ہے, پاکستان کے عام آدمی کی لیٹیگیشن بھی اسی طرح ہے, سپریم کورٹ کی پینڈنسی بھی اسی طرح ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی پیدا ہوئی ہے, جب یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ عدلیہ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا عدلیہ کو جو ہے وہ تابع رکھا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر دیکھیں اپوائنٹمنٹس کا آپ پروسیس دیکھ لیں یا جوڈیشل فنکشنز آپ دیکھ لیں, 2010 کے اندر جب 18ویں ترمیم آئی تو پارلیمنٹ نے کسی حد تک, دنیا کے اندر بھی ہے کہ ایک آپ مکس کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی پارلیمنٹ ہے یا آپ کا جو آپ کی جوڈیشری ہے وہ بیٹھ کے اپوائنٹمنٹس کرتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر ایک ایگزامپلس ہے, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں 19ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے, نہیں تو 18ویں ہم فارغ کر دیں گے, اور اس کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ آپ کو ڈومیننٹ پوزیشنز کے اندر آئی. اب اس جوڈیشری نے 10-12 سال 14 سال اپوائنٹمنٹ بھی کی, اس کے فنکشنز بھی آئے ہیں. وسیم بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے سارے جو جسٹس سیکٹر سے تھے, سب کا خیال یہ تھا کہ 184(3) جو ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس طرح سو موٹو ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر کی بجائے بینچ کی کمپوزیشن ریسٹرکچر ہونی چاہیے, رائٹ آف اپیل آرٹیکل 184(3) کے اندر جا کے دینا چاہیے. اور ایک یہ تھا کہ اگر 2008 کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز COD پہ تھیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے, چونکہ ان پولیٹیکل کوسچنز کی وجہ سے پاکستان کے عام آدمی جو ہے اس کا 20 سے 25 سال سیول کیس لگتا ہے, 12 سے 15 سال 18 سال اس کا کرمنل میٹرز لگتا ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اب اس کو جو ہے کہ جب وہ امینڈمنٹس پہ بات آئی, اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ نہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ بینچ پہ جائیں. اب یہ ہے کہ نٹشل یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر علی جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے, اس کے اوپر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی, چاہے آرٹیکل 175E ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمپوزیشن ہے یا سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ کا کانسیپٹ ہے. ان تینوں چیزوں کو امیڈیٹ ایڈریس کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو, اور اس کے لیے جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم جو ہے لائک مینی ادر کنٹریز جو ہے جو کامن لا ورلڈ کے کنٹریز ہیں یا سیول لا کنٹریز ہیں, ہمیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے کانسٹیٹیوشنل ہائی کورٹ, کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ, اور ریگولر میٹرز کے لیے آپ انہیں جائیں, اور اس ملک کے اندر ٹائم باؤنڈیڈ وسیم ملک صاحب سے اس کا میں جواب لینا چاہوں گا. ختم کریں اور ججز ڈسکریشن کو سٹرکچرڈ کریں. جی وسیم, جہاں تک حافظ صاحب نے بات کی کہ جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا ماضی جو ہے وہاں پالیٹکس ہماری جو ہے انفارچونیٹلی جوڈیشری سے کنٹرول ہوتی رہی ہے, لیکن اس کا کسی صورت یہ حل نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم اس کے مقابلے میں پولیٹیکل اوور ریچ جو ہے وہ ہم کر دیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حافظ صاحب نے خود بتایا 18ویں آئینی ترمیم آئی, اس میں آئین کے آرٹیکل 175 میں جو کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تھا, اس میں ایگزیکٹو کو حصہ دیا گیا, تو اس وقت کی جوڈیشری نے اس پہ ریئیکٹ کیا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ صرف جوڈیشری کا ہے, تو پارلیمنٹ کو پھر 19ویں ترمیم کرنی پڑی. اب موجودہ اگر 175 اس بار بھی چھیڑا گیا ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو تبدیل کیا گیا ہے. اب جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے ہیں, پولیٹیکل معاملات آتے ہیں, تو حکومت وقت یا ایگزیکٹو اس میں براہ راست فریق ہوتی ہے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹو جو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اکثریت سے ہے, وہ کس طرح سے ایک ایسے بینچ کا تعین کر سکتی ہے جو انہی کے مقدمات خود سنیں گے. اب تک جو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ قائم تھا, اس میں 7-6 کی اکثریت سے یہ آئینی بینچ جو ہے وہ بنتا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کے جو ٹاپ 4 سینئر ججز ہیں باشمول چیف جسٹس پاکستان, وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ آئینی بینچ بنے. 2-3 مرتبہ یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کر لیا جائے, لیکن چونکہ ایگزیکٹو جی ہے اس کی اوور ریچ تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, انہوں نے وہ آئینی بینچ بنایا, اور اس آئینی بینچ کے جو فیصلے ہیں وہ خود بولتے ہیں. لیکن یہ معاملات جو ابھی اس وقت
انٹرنیشنلی بھی چل رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کا جو ہے وہ نمبر اس وقت کیا ہے, انصاف کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے کیا ہے. اس کے بعد اگر کیسز کی تعداد کی بات کر لی جائے تو کیسز کی تعداد اس حد تک ہے کہ ہر چیف جسٹس آنے کے بعد ایک خطاب میں یہ ذکر ضرور کرتا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے کیسز موجود ہیں اور فلاں کیسز کی تعداد کے اوپر جو ہے وہ ایک جج موجود ہے. اگر یہ صورتحال چلتی رہے گی, اس کے بعد بھی اگر صرف یہ آئینی معاملات کو ہی دیکھا جائے گا, فلاں کی تشریح فلاں کی تشریح فلاں کی تشریح, تو پھر عام آدمی کو انصاف کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑے گا. دیکھیے ڈیٹا اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری میں تبدیلیاں کی, اس وقت ایک چیز متواتر یہ کہی جاتی تھی کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز کا برڈن ہے وہ زیادہ ہے, زیر التوا مقدمات بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیشہ سپریم کورٹ کے ہی زیر التوا مقدمات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جو آپ اپنی پوری جوڈیشری میں دیکھیں تو اس میں تقریباً کو 2% بنتے ہیں, 98% باقی جو ہیں ان میں 17% جو پھر 5 ملک کی ہائی کورٹس کے ہیں, اور پھر 80% سے زائد ایسے کیسز ہیں جو ہماری ماتحت عدلیہ سے ہیں. تو اس کے بارے میں نہ تو 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی ذکر تھا. تو احسان صاحب یہی کہہ رہے ہیں, وسیم احسان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جو ہے وہ جوڈیشل واضح طور پر جو ہے وہ آئینی طور پر ایک جو ہے وہ لوکل کورٹ بنانی چاہیے, ایک ہائی کورٹ بنانی چاہیے, ایک سپریم کورٹ بنانی چاہیے, آئینی لحاظ سے آئینی بینچ یا پھر آئینی عدالت کا قیام جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اب یہاں پہ بات کیا ہے, دیکھیے آئینی عدالت پہ اگین ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ اس میں آئینی بینچز میں یا اس آئینی عدالت میں سپریم کورٹ کے کون سے ججز جائیں گے, ان کا انتخاب کون کرے گا, وہ جو فورم ہوگا اس میں کیا اگین ایگزیکٹو کی اوور ریچ نہیں ہوگی. تو جہاں تک یہ 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جائیے تو ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا, اس پر میں نہیں یا حافظ صاحب نہیں, حکومت کے اپنے وزراء فلور آف دا ہاؤس کس طرح سے گفتگو کرتے رہے, ان ججز کے حوالے سے کیا گفتگو ہوتی رہی, تو اس سے آپ کو چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد, پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات ہو رہی ہے ڈیٹا لیکس کے حوالے سے کہ آیا اگر یہ ڈیٹا لیک ہو رہا ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے کس حد تک خطرناک ہے, اور اگر پاکستانیوں کے لیے واقعی یہ وسیع پیمانے پر کوئی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے اقدامات کیا ہونے چاہیے, اور کتنا جو ہے وہ حکومت اس تمام تر صورتحال کے اوپر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے, اسی پر بات کریں گے. شکیل کرار ڈان نیوز کے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں, جبکہ اسامہ خلجی جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں مہمانان کو پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. شکیل کرار, پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا, کیا صورتحال ہے اور حکومت کے اب اقدامات کیا ہیں, کیونکہ ڈیٹا لیکس کی خبر تو کافی دن پہلے بریک کی گئی تھی اور اب جو ہے وہ کمیٹی بنانے کا خیال آیا ہے, تو وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ دیکھیں کہ اصل میں یہ ڈیٹا لیک 1 سال قبل ہوا تھا اور اس وقت بھی نیوز منظر عام پر آئی تھی کہ اس طرح 500 سے لے کر 5000 روپے تک مختلف ڈیٹا, آپ کا موبائل کی لوکیشن, آپ کی ٹریول ہسٹری اور اسی طرح CDR, آپ نے کہاں کالز کی ہیں, تو یہ 1 سال پہلے آیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو PTA ہے ان کا موقف سامنے آیا تھا کہ انہوں نے جو ویب سائٹ پر جو لنکس ہیں وہ بند کر دیے تھے اور اب ان پر ڈیٹا موجود نہیں ہے, لیکن ڈیٹا اب ٹرانسفر ہو کے دوسرے ہاتھوں میں جا چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے. 500 میں آپ کا موبائل کی لوکیشن, 2000 میں آپ کا CDR اور 5000 میں آپ کی ٹریول ہسٹری مل رہی ہے. تو اس میں بلا تمیز جو ہے ہر بندے کی جو افسران ہیں, سیاستدان ہیں یا صحافی ہیں, ان کی ڈیٹا تک رسائی مل رہی تھی. اس پر 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا سن 2000 میں, اور جب ڈیٹا منظر عام پر آنا شروع ہوا تھا اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ID کارڈ دیے جاتے تھے, خاص طور پہ ان خواتین مردوں کے جو گاؤں سے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کے وہ ID کارڈ کاپیاں ہو کے ان کے مختلف پھر وہ سمز نکلنا شروع ہوئی تھی, اور اس سمز ایک کارڈ کے اوپر 5 سم جو ہے استعمال ہو رہی تھی. وہی سمیں آج بھی استعمال ہو رہی ہیں, خاص طور پر ایسے فراڈ جو ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو کال آتی ہے ان نون نمبر سے کہ آپ کا کوئی بھائی, بیٹا یا بھتیجا اس تھانے میں ہے اور اس کے خلاف یہ کیس ہے, اور اگر اتنے پیسے دیں گے تو آپ بچے کو چھوڑ دیں گے ورنہ اس کے خلاف FIR ہو جائے گی. تو وہ امیڈیٹلی آپ اس کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو جب اس موبائل کی لوکیشن وہ بتاتے ہیں آپ کو سرگودے کی ہے, لوکیشن اس کی راجن پور کی آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں وہی سیویج استعمال ہو رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اب مطلب مجھے خود میسیج آتے ہیں ہر 2-4 دن کے بعد کہ میرا نام لکھا میسیج آتا ہے کہ شکیل صاحب اگر آپ کے پاس کوئی پرانا AC ہو
ونڈو یا اسپلٹ یونٹ کو بیچنا چاہ رہے ہوں، مرمت شدہ ہے جو بھی ہے، تو ہم اس کو خریدنے کو تیار ہیں۔ اب ایک عام جو اے سی پرچیز کرنے والا ہے اس کے پاس میرا نام کہاں سے گیا؟ کیا میرے موبائل نمبر میں نام تھوڑی لکھا ہوتا ہے؟ تو آپ کا اکاؤنٹ نمبر آ جانا، آپ کا شناختی کارڈ نمبر آ جانا کسی کے پاس، تو اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس آئی ڈی کارڈ نمبر کو، اور صرف آپ دیکھیں نا بینک کے اکاؤنٹ میں صرف آپ کی جو سیکرٹ کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، میرے خیال سے وہ رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو تمام چیزیں اب نظر آپ پر آ جاتی ہیں، لوکیشن نکالنا، CDR، یہ تمام جو چیزیں ہیں یا تو سرکاری جو ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز، ان کے پاس ہوتا ہے، یا جو سیلر کمپنیز ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ عام آدمی تک اس کی رسائی کیسے ممکن ہو رہی ہے، وہ بھی چند ہزار روپے میں؟ مطلب میں نے اگر آپ کا CDR نکالنا ہے تو 2 سے 5 ہزار میں نکل آئے گا، تو اس کے بعد آپ کی لوکیشن کے کرنٹ لوکیشن آپ کہاں بیٹھے ہیں، کراچی میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوکیشن بھی آ جائے گی آدھے گھنٹے 15 منٹ میں۔ تو اس سے آدمی جو ہے، کوئی پرسنالٹی بھی ہے، سیاستدان ہے، کوئی افسران ہے، صحافی ہے، تو ان کی جو ڈیٹا لیک ہو رہا ہے ان کے اکاؤنٹس کا اور باقی جو ان کی لوکیشن ہے، ان کی لائف سیٹس ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس نے 5 لوگوں کی ٹیم بنائی ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سربراہی میں، جو اس ساری چیزوں کو پہلے انالیسس کرے گی کہ ڈاٹا ہے کس قسم کا، کہاں سے لیک ہوا، اس میں کون سے ڈپارٹمنٹ، کون سے لوگ شامل ہیں۔ یہ واقعہ دیکھیں ہمارے اپنے ڈان کے رپورٹر کے ساتھ بھی ہو چکا ہے لاسٹ ایئر، کہ اس کی پرسنل جو اس کی فیملی کی جو آئی ڈی کارڈ کی جو ہسٹری ہے وہ ساری منظر عام پر آ گئی تھی، اور سوشل میڈیا پر اس کے مخالفین نے لیک کر دی تھی، اس پہ وہ کیس بھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح اگر صحافی اور باقی لوگ اگر غیر محفوظ ہیں تو ایک عام آدمی کس طرح سے سروائیو کرے گا اور کیسے جیے گا، کہ یہ حالات میں جب اس کی تمام جو پرسنل جو تفصیلات ہیں وہ گوگل پہ اور باقی جو ویب سائٹ ہے اس پر چند ہزار میں آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اسامہ خلجی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ آپ بتائیے گا، اگر چلے ٹھیک ہے ڈیٹا لیکس کی ایک جنگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے، میں نے اپنی انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ ایک وقت آئے گا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا وہ اتنا زیادہ پاورفل ہوگا، لیکن اب اگر پاکستان کی بات کر لی جائے تو اس ڈیٹا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس ڈیٹا کو لیک ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہمارا دفاع اتنا کمزور ہے؟ جی دیکھیں، اس میں تو سب سے بہت سیریس بات ہے، کیونکہ اس میں آپ کا پرسنل سینسیٹیو ڈیٹا جا رہا ہے۔ آپ کے موبائل فون نمبر جو ہے بائیو میٹرکلی لنکڈ ہوتا ہے آپ کے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ، جس میں آپ کی فیملی کا ڈیٹا، آپ کا پتہ، آپ کا فون نمبر، آپ کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، آپ کدھر گئے ہیں، آپ کے جو ٹیکس انفارمیشن ہے، آپ کی بینکنگ کی انفارمیشن ہے، سب کچھ سینٹرلائزڈ ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے کوئی ہلکا اسے نہیں لینے کی ضرورت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون ہی نہیں موجود، تو اتنا زیادہ ڈیٹا ہر جگہ جو ہے شیئر ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی لیگل پروٹیکشن اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اس میں ہمیں پھر یہی ملتا ہے کہ اس طرح کے لیکس ہوں گے، اور جس طرح شکیل صاحب نے بھی فرمایا کہ یا تو آپ کے اداروں کے پاس ہے یا ڈیٹا، یا ٹیلی فون کمپنیز ہیں، تو ضرور ان دو جگہوں سے ہی یہ لیک ہو کے مارکیٹ میں جا کے بک رہا ہے، اور اس میں کوئی پروفٹ کر رہا بزنس بن چکا ہے۔ اور آج ایک بہت اہم رپورٹ بھی آئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے، جس میں پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے جاسوسی یا سرویلنس کے سسٹم پاکستانی حکومت اور PTA وغیرہ مختلف اداروں کے پاس ہے۔ تو اس میں یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاسوسی زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی تو یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے ایبسنس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کا ڈیٹا بھی آپ خرید سکتے ہیں کہیں سے، تو یہ آپ کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ اور اس میں پھر خواتین کی سیفٹی پہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کسی خاتون کی جو ہے لوکیشن یا ان کی کال ریکارڈز یا ان کے پرسنل ڈیٹا جو ہے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یا کتنے مؤثر پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کی ضرورت ہے حکومتی سطح کے اوپر، کیونکہ اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک کی طرف ہی نظر دوڑائیں تو اربوں روپیہ وہ اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ ان کے جو شہریوں کا ڈیٹا ہے وہ کسی بھی طور پر لیک نہ ہو، یا پھر کہیں فروخت نہ کیا جائے، یا ان کو کوئی چرا نہ سکے۔
جی بالکل, اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ نے سائبر کرائم کی, سائبر سیکیورٹی کی پوری ایجنسی بھی بنائی ہوئی ہے, ایک ٹاسک فورس بھی بنی ہوئی ہے, تو وہ کیوں نہیں جو ہے انشور کرے کہ یہ سارا جو پرسنل ڈیٹا حکومت کے پاس ہے یا کمپنیوں کے پاس ہے اس میں اسٹرکٹ پروٹوکالز ہو اور اس کو انکرپٹڈ فارم میں اسٹور کیا جائے تاکہ وہ انفارمیشن صرف جو ان کے ریلیونٹ آفیسرز ہیں انہی کے پاس ہو, ان کی آتھرائزیشن کے بغیر کسی کے پاس نہ جا سکے. لیکن ادھر اگر مارکیٹ میں بک رہا ہے تو انویسٹیگیشن بتانی چاہیے کہ کہاں پہ یہ لیک ہوا ہے, ان پہ کیا کارروائی ہوگی, اور پھر پارلیمنٹ کو چاہیے کہ جلد از جلد ڈیٹا پروٹیکشن قانون کو پاس کریں تاکہ کل کو میرا یا آپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو آپ کورٹ جا سکیں اور کہہ سکیں کہ اس قانون کے تحت یہ جرم ہے کہ آپ میرا سینسیٹیو ڈیٹا جو ہے غلط طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. اچھا, لیکن اگر اسامہ اس پہ بات کی جائے کہ انٹرنیشنلی اس پر کیا قانون موجود ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر جو ہے وہ یہی کیسز سامنے آتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ پاکستانی شہری کا ہے لیکن اس کو چرایا کسی یو کے شہری نے بیٹھ کے وہاں سے ہے, تو اس پر جو ہے وہ قانونی معاملات کیسے جو ہے وہ ٹیکل کیے جائیں گے؟ دیکھیں جو بین الاقوامی سطح پہ ہم نے یورپ میں دیکھا ہے جی ڈی پی آر کا قانون آیا جو جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز ہے, اور یو کے میں بھی اسی کے تحت جو ہے پھر انہوں نے قانون بنائے ہوئے ڈیٹا پروٹیکشن کے. تو اس کے تحت ادھر بیٹھ کے اگر آپ کسی کا ڈیٹا جو ہے غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ پہ پوری قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے اسٹینڈرڈ جو ہے سیٹ کیے گئے ہیں. اور جو ڈیٹا پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں کمپنیز کو بھی اس قانون کے ساتھ کمپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کل کو کسی دکان میں جا کے کپڑے خرید رہے ہیں, وہ آپ کے بل دینے سے پہلے آپ کا فون نمبر مانگتے ہیں, تو وہ اس طرح اور ممالک میں اس طرح نہیں ہو سکتا, بلکہ اس میں آپ کو سائن کرنا ہوتا ہے کہ جی میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں, آپ میرا ڈیٹا پروسیس کریں اور مجھے میسیجز بھیجیں. لیکن ادھر تو ایک پرائیویسی کا کانسیپٹ ہی ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیکشن قانون کی طرف سے نہیں ہے, تو اس میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا شکیل قرار, یہاں پر صورتحال یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, ان میں افسران کو رکھا جاتا ہے اور ان افسران کو رکھا جاتا ہے جو کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر ہو کے اس جگہ پر آئے ہیں, تو ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیٹا لیکس کے حوالے سے کیا رپورٹ مرتب کرنی ہے یا پھر سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کیا رپورٹ مرتب کرنی ہے. اس کا کس حد تک عمل دخل ہے؟ دیکھیں فی الحال تو جو NCCI نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں اسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اور متعلقہ جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں, جیسے فرانسک کے اور SIT کے ایکسپرٹ ہیں, باقی ماہرین ہیں, انہیں کو شامل کیا گیا ہے. ابھی تک کسی دوسرے ادارے سے کسی بھی آفیسر کو اس ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا, لیکن اس میں گنجائش رکھی گئی ہے اگر ضرورت پڑی تو کسی بھی دوسرے ادارے سے کسی ماہر کو اس کمیٹی میں اس ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھنا انیشل بات ہے, ایک دن کی بات ہے کہ ابھی تو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور اس پہ وہ کام سے شروع کیا ہے. پہلے تو دکھائی جائے گا کہ ڈیٹا کتنا اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور کس حد تک ہے, عام لوگ اس میں کس حد تک شامل ہیں, اور اگر کوئی نمایاں شخصیات اس میں شامل ہیں تو اس کو کس لیول تک آگے گئے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ڈیٹا کی کس قسم کا ہے, یعنی کہ آپ کے پرسنل انفارمیشن ID کارڈ کی وہ ایک الگ چیز ہے, آپ کے اگر اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ پھر اس پہ لنک آتا ہے, اس طرح آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن جب نادرا نے یہ چپ والے کارڈ بنانے شروع کیے تھے, جب اس کی بھاری فیس رکھی گئی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی جو چپ ہے نادرا کی, اس میں تمام جو آپ کی انفارمیشن ہے جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہے, آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے, آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے, وہ اس کے ساتھ لنک ہوگا, بلکہ وہ آپ کی ایک سمجھ لیں کہ آپ کا جو موومنٹ ہے اس کو بھی وہ مانیٹر کر سکیں گے, یعنی کہ اس کو دیکھ سکیں گے بندہ کہاں پر موجود ہے. لیکن ابھی تک وہ سہولیات اس نادرا کے اسمارٹ کارڈ میں لنک ابھی تک نہیں آئی ہیں. اسی طرح باقی جو ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی ملکیت میں پراپرٹی کیا ہے, گاڑیاں کتنی ہیں اور کہاں پر ہے, وہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس موجود ہیں ان ایسے لوگوں کے پاس, تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. آپ کی صرف جان کو, آپ کے مال کو خطرہ ہے کہ اگر آپ کے تمام پرائیویسی کو بہت زیادہ خطرہ لیک ہو چکی ہیں, آپ کے پراپرٹی کو, آپ کی جو اثاثے ہیں ان کو, آپ کی فیملی کو, تو یہ ٹوٹل چیزیں تھریٹ پر آ جاتی ہیں کہ کوئی بندہ بھی کس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شکیل قرار, نمائندہ ڈان نیوز اسلام آباد. اسامہ خلجی ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, تمام تر صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ آیا اگر ڈیٹا لیکس کے معاملات ہیں تو پرائیویسی اگر جو ہے وہ لیک ہو جائے گی تو یہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا. حکومت کو وسیع پیمانے پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی, تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.